بات یہاں پر ہو جائے کہ شادی ہے کیا؟ خودکشی کا ریٹ وہاں سب سے زیادہ دنیا میں کیوں ہے؟ یہ شادی جہاں ایک طرف کسی کے چہرے پر نکھار لے کر آتی ہے تو کچھ چہرے مرجھا جاتے ہیں شادی کا نام سن کر۔ یا علی مولا کہنے کے بجائے علی اللہ کہہ دو، کیوں؟ بلکہ جسم کی ضرورت کو پورا کر کے روح کے تکامل کا سبب ہے یہ شادی۔ جی، کیونکہ جب ذمہ دار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خلقت عبث ہے۔ شادی یعنی معرفت پروردگار کی دلیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریف اس ذات کے لیے جو ہر شے کا خالق اور ہر چیز کا مالک ہے۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے انسانوں کو خلق کیا، تمام مخلوقات کو خلق کیا اور ہر ایک کی ضرورت کا بخوبی اہتمام کیا، ضرورتیں بھی ایجاد کی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے اسباب کی بھی رہنمائی کی۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی، اس کی بھی ضرورت کو بنایا اور اس کی ضرورتوں کے اسباب کو بھی فراہم کیا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کے اندر ضرورتوں کو ایجاد کرتا اور ان ضرورتوں کے اسباب کو فراہم نہ کرتا؟ یقیناً جب ہم زندہ ہیں ہماری زندگی کی ضرورتیں بھی ہیں، اور ان ضرورتوں میں سب سے اہم ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کا نام ہے شادی۔ لیکن شاید انسان غافل ہے، ان چیزوں سے ابھی آشنا نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ہمارے سماج میں خاص طور سے جو ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور جن چیزوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں جو راستہ دین کے مخالف نہیں، چونکہ اگر دین کا مخالف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خود کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جب ہم زندہ ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں اور شادی ایک اہم ضرورت کا نام ہے، تو ان ضرورتوں کو کیوں رکھا گیا، کیسے پورا کیا جائے اور کس طریقے سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ چلیں گے آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اپنے عزیز مہمان جناب مولانا یاور عباس زیدی صاحب قبلہ سے۔ ان کا استقبال ہوگا اور پھر انشاءاللہ تعالی بہترین طریقے سے گفتگو کی جائے گی تاکہ سیر تکامل حاصل کیا جا سکے اور ان تمام باتوں کو پیش کیا جا سکے تاکہ آج کی مرجھائی ہوئی دنیا کو پھر سے شادابی میسر ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ شادی جہاں ایک طرف کسی کے چہرے پر نکھار لے کر آتی ہے تو کچھ چہرے مرجھا جاتے ہیں شادی کا نام سن کر، اور خاص طور سے جو نئی جنریشن ہے، اگر شادی کی آپ بات کریں تو کہتے ہیں کہ آزادی چھن جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تمام سر باتیں اس کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ اور اس عظیم گفتگو کو آپ کا یہاں پر لے کر حاضر ہونا اور بہترین باتوں کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مستفیض ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ اس سے ہم فائدہ حاصل کریں گے۔ تو آپ کے تہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے یہاں پر۔ میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا اور فجر میڈیا کا کہ یہ موقع ملا بات کرنے کا۔ تو سب سے پہلے تو میں ایک اگر عمومی بات کروں شادی کے حوالے سے، شاید کسی زمانے میں یا یوں کہا جائے کہ سوشل میڈیا کے دور سے ہٹ کر اگر شادی کی بات کی جاتی تھی تو کہیں نہ کہیں ایک الگ اس کی تراوٹ ہوتی تھی، اور آج اس کا مزاج تھوڑا سا بدل چکا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک سوال ہی کروں گا کہ ہم اس سے پہلے کہ مشکافیہ کریں اور باتوں کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک کامن بات یہاں پر ہو جائے کہ شادی ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ موضوع ظاہر ہے بہت ہی ضروری اور اہم ترین موضوعات میں سے ایک یہ موضوع ہے۔ معاشرے کے فسادات کے جو عوامل ہیں اس میں ایک مہم ترین اسی موضوع سے غفلت ہے کہ اس موضوع پہ ہم نے توجہ جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی۔ شادی کی حقیقت جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ اس آیت میں وہ پروردگار اپنی نشانیوں کو 6 آیتیں ہیں پے در پے کہ جس میں پروردگار نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک جو نشانی ہے خود پروردگار فرما رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی یعنی روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ بہت زیادہ موضوع بہت مفصل ہے اور الفاظ ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا پروردگار نے اس میں جو ہے نا وہ کتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے جس طرح مقدمہ بنایا ہے کہ انسان کو پروردگار نے فقط ضروریات کا پیکر نہیں بنایا ہے بلکہ ضروریات جہاں رکھی ہیں وہاں اس کا راہ حل بھی پروردگار نے مہیا فرمایا ہے۔ اب انسان کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے صحیح راستے سے جو اس کی منزل تک لے جائے اس طرح سے اس کو انجام دے اور ضرورت کو پورا کرے۔ برعکس جیسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ پانی بھی پیتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں، تو پیتے تو دونوں ہی چیزیں ہیں لیکن ایک چیز آپ کو کہیں لے جاتی ہے دوسری کہیں لے جاتی ہے۔
بین ہی اسی طریقے سے یعنی ارتباط جو ہماری آئندہ کے ابحاث میں بھی بحثوں میں بھی شامل ہے، اسی طریقے سے جو طریقہ کار پروردگار نے معین کیا ہے اس طریقے سے اگر یہ ضرورت، کیونکہ یہ ایک غریزہ اور ایک خواہش جنسی اور ضرورت اور لذت ابدی مقام تک لے جانے کے لیے رکھی ہے پروردگار نے، یہ جو ضرورت ہے شادی، حیوانی بھی ہے اس کا رخ اور انسانی اور قرآنی بھی ہے رخ، یعنی پروردگار نے نفی نہیں کی ہے جی اس چیز کی کہ آپ کے اندر جو ضرورت حیوانی ہے، یہ جو خواہشات اور لذات کو پورا کرنا ہے، سیکچول جو آپ کے اندر جو ضرورت اللہ نے رکھی ہے اس کو پورا کرنے کو ممانعت نہیں کی ہے، کہا ہے کہ اس راستے پہ چلو کہ جس راستے کو ہم نے بیان اور مقرر کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تمہارے خالق ہیں نا، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ صرف ضرورت پوری کرنا مہم نہیں ہے، ایسے ضرورت پوری کرو کہ تمہیں اس ضرورت کے پورے کرنے میں نقصان نہ ہو۔ صحیح۔ ہم خالق ہیں، تو شادی پروردگار نے جو اگر بالکل خلاصہ کیا جائے تو شادی حیوانی ضروریات کا بھی راہ حل ہے اور انسانی اور قرآنی ضروریات کا بھی راہ حل ہے۔ اسی آیت میں پروردگار نے اگر یہ کہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، تو اگر یہ انسان جان لے کہ شادی یعنی معرفت پروردگار کی دلیل، جی اس میں اگر اتر جائے تو کس قدر سکون ہے، کیونکہ پروردگار نے قرآن میں 4 فلسفے بیان کیے ہیں شادی کے، اس میں سے صرف ایک کی طرف اشارہ کریں گے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اب بتائیے آپ پوری دنیا میں اس وقت اگر آپ پرابلمز کا خلاصہ کریں تو سمٹ کے پرابلمز آ جاتی ہیں اسٹریس اور اضطراب میں۔ جی ساری جو جنکشن بنے گا، ہب بنے گا مشکلات کا، وہ کیا بنے گا؟ اضطراب، ٹینشن، اسٹریس۔ پروردگار اور اس میں خصوصاً یہ والا جو مسئلہ ہے جو موجب بنتا ہے انسان کے یعنی نفسیاتی بیمار ہونے کا، انسان کے بدنی کے بیمار ہونے کا، سب میں شامل ہے، یہ سب طرف سرایت کرتا ہے یہ والا اضطراب کہ انسان کے اندر ضرورت ایجاد ہو جائے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا صحیح راستہ اس کے پاس نہ ہو۔ تو یہ آیت الہی ہے۔ جی بے شک، یہاں پر جو آپ نے جن آیہ کریمہ کو آپ نے یہاں پر تلاوت کیا اور جس سے ہمارے ناظرین اور ہمارے ویورس نے سمجھا کہ یقیناً یہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک شادی ہے، اور آپ نے جو اہم پوائنٹ کی طرف جو اشارہ کیا یعنی سیکس ڈیزائر، یعنی جو ہے وہ انسان کی جسمانی ضرورت، جو انسان کی ضرورت ہے، ایک جنسی ضرورت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور عقل اور دین ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں قطعاً۔ بالکل، آپ نے قرآن کی آیت کو پڑھا اور قرآن کی آیات انسانی وجدان، انسانی ضمیر، انسانی عقل کو کھنگالتی ہے اور پیش کرتی ہیں۔ لیکن جب ہم آج کے سماج میں دیکھتے ہیں اور خاص طور سے نوجوانوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو نوجوان شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنی ایجوکیشن کو بیچ میں لے کے آتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنی جابس کو لے کے آتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ شادی ایک بندش ہے، اگر ہم شادی کریں گے تو وہیں پر رک جائیں گے۔ تو جب عقل کے مطابق شادی ہے تو پھر آج کا جوان تیار کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں عقل کے مطابق، اب ظاہر یہ تو موضوع نہیں ہے، ورنہ خود عقل رائج کتنی ہے آپ کے معاشرے کے اندر، بالکل اور عقل کے قوانین رائج کتنے یعنی معاشرے کے اندر، یعنی انسانی معاشرے کی، مسلمان معاشرے کی بات نہیں کر رہا، عقل کی ظاہر جب بات کر رہے ہیں تو تمام معاشروں میں اگر آتے ہیں مکمل حیوانیت رائج ہے۔ صحیح، عقل کو کچل دیا گیا ہے، عقل کے قوانین کی بات نہیں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم اس طرف بعد میں جائیں یا بلکہ شاید جائیں نہیں اس موضوع میں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہم اس طرف آتے ہیں، یہ جوان چودھری جو تعطیل کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ شادی جوان بہت جلدی کرنا چاہتا ہے۔ صحیح، ہوتا کیا ہے جب یہ باپ بن جاتا ہے تو بیٹے کی نہیں کرنے کو تیار ہوتا، ہاں ہاں، یعنی کیونکہ جب ضرورت شروع ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ شادی کرے، یا اس کو سماج کا جو جتنے پلرز ہیں وہ سارے پلرز اس کی راہ میں بجائے اس کو سپورٹ کریں، اس کی راہ کے سپیڈ بریکر بن جاتے ہیں۔ جی، یعنی نہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ شادی کیسے کرنی چاہیے، نہ یہ سمجھایا جاتا ہے شادی کیوں کرنی چاہیے، پھر شادی کے جو ٹارگٹس ہیں وہ کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے ایک اہم بات ہے، گھر سے شروع کرے۔ جی، وہ لڑکا جوان شادی تو کرنا چاہ رہا، اب اس طرف سے آئیں کہ لڑکا خود نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ کیسے کرے گا، اس نے اپنے ابا کو شادی کے بعد مطمئن ہی نہیں پایا، جی، ہمیشہ اماں سے لڑے، بچوں سے لڑے وغیرہ وغیرہ، ظاہر اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد گھر سے باہر نکلیں تو گھر کے بعد جو مشکلات وہ اس کو بتائی جاتی ہیں کہ شادی کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، شادی کر لو گے تو وغیرہ وغیرہ، تو بہت کرائسس میں آ جاؤ گے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ ضرورت کیا ہے، یہ تو بہت ہی یعنی غیر انسانی اور انتہائی حیوانیت کی بھی پستی ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو، جس کو کہتے ہیں خود ارضائی، فارسی میں کہتے ہیں کہ خود، میں اس کو یہاں کہہ نہیں سکتا ہوں ظاہر ہے وہ لفظ، ہمارا سماج اس کو اجازت نہیں دیتا، خود کو مطمئن کرنا خود ہی، صحیح،
اب آپ اس طرف لگا دیں گے تو یہ سارا انسانی حیوانی بھی کہنا اس کو صحیح نہیں ہے. صحیح. بہت سخت روایات ہیں اس سے، خصوصاً جو ہینڈ پریکٹس کی جو روایات ہیں بہت سخت ہیں کہ ایک قطرہ انسان کا زمین پہ نہیں گرتا، گویا ایسے جیسے آتش جہنم پھر حرام ہونے کی دلیل اور اس کے عذاب کی دلیل کی بات کرتا ہے. یہ سیلف سیٹسفیکشن میں چلے آتے ہیں. سیلف سیٹسفیکشن کے لیے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ میڈیا، قرآن بھی آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہو تو درمیان میں ایک ایسا جو ہے نا سین آ سکتا ہے جو آپ کے اس جذبے کو جو ہے نا ابھارے، اور راستہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ اس کی ایجوکیشن اس سے متاثر ہو جاتی ہے، اس کا فیوچر اس سے متاثر ہوتا ہے. شادی لیٹ ہونے کے سب سے اہم ترین جو نقصانات ہیں، اس کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ڈیزائر پروردگار نے اس کے اندر بلڈ کی تھی اس کو پورا کرنے کا آپ اس کو موقع ہی نہیں دے رہے ہیں. بالکل ایسی ہے کہ ایک 6-7 کلو کے سلنڈر کے اندر آپ 10-12 کلو گیس بھر سکتے ہیں، نہیں، بالآخر کیا ہوگا؟ بلاسٹ ہوگا. یہی جوان کے ساتھ ہو رہا ہے. جوان سے مراد لڑکا نہیں ہے فقط، ہر جس کے اندر ایک خواہش موجود ہے، دونوں فرد موجود ہے، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو. یہ جو لیٹ کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں پلٹ کے کہاں جائیں گی؟ وہی کہ جو قرآن کہتا ہے کہ حکم لگاتا ہے کہ معاشرے کا، والدین کا اور اپنے اعزاء کا، بڑوں کا، وہ لوگ جن کو پاس یہ مہارت حاصل ہو، ون کی ہو کہتا ہے کہ نکاح کرو. یہ جوان سے نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ نکاح کرواؤ کی بات کر رہا ہے کہ جو بھی صاحب ایسے ہیں، صاحب نظر معاشرے کے بزرگ ہیں اور والدین سے لے کے آخر تک، ان کی ذمہ داری کہ منکم صالحین، جن میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. اب صلاحیت خود ڈیبیٹ ہے باقاعدہ، صلاحیت سے کیا مراد ہے. جن میں پیدا ہو ان کا نکاح کراؤ. نکاح وہ جائز، خالی میں شاید جائز ہو، ظاہر عام آدمی وہ کہتا ہے کہ ہم تو دین کو نہیں مانتے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں. جائز سے مراد ہے کہ وہ رائٹ وے، وہ رائٹ وے کہ جس سے جو ہے نا آپ کی ڈیزائر سیٹسفائی نہیں ہوگی ان ریکگنائزڈ وے سے. ان ریکگنائزڈ وے سے کیسے ڈیزائر جو ہے سیٹسفائی ہوگی؟ ریکگنائزڈ وے سے ہوگی. تو وہ جب جوان لیٹ کر رہا ہے اس کی مصیبت یہ سارے عوامل ہیں، گھر کے اندر، گھر سے باہر، اور عدم یعنی کہیں بھی آپ کو کوئی انسٹیٹیوشن نظر آ رہا ہے جو پری میرج کاؤنسلنگ کر رہا ہو، بات کے مسائل بھی اسی پہ موقف ہے، ساری کی ساری مشکلات یہاں کھڑی ہوئی ہیں. اسی لیے وہ لیٹ کر رہا ہے. گرچہ جب میں جوان تھا تو میری خواہش یہ تھی کہ میری شادی جلدی ہو جائے، باپ بن جاتا ہوں تو بیٹے کی شادی نہیں کراتا. یہاں پر ایک بہت آپ نے پیارا اشارہ کیا، لیکن میں جاؤں گا ادھر، اور بہت چونکہ آپ نے اشارہ کیا تو جانا ہے کہ جو پری میرجز جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے ادھر جائیں گا، شاید یہ بہت ضروری ہے سماج کے لیے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز آتی ہے جو آپ نے شروع میں اشارہ کیا اور ہماری گفتگو اسی کے اوپر چل رہی تھی کہ انسان کی جنسی ضرورت کا نام ہے شادی. شادی کا مطلب ایک اپنے اپوزٹ جینڈر کی طرف ایک بریکٹ لگا دوں، آپ سوال پورا کیجیے گا. جنسی ضرورت کو الہی طریقے سے پورا کرنا. میں وہی ادھر ہی آ رہا تھا کہ ایک انسان کی فطرت ہے جو ذی حیات ہے، اپنے اپوزٹ جینڈر کی طرف اس کا اٹریکشن، یہ نارمل سی بات ہے. لیکن آپ نے ایک بیچ میں ابھی ایک لفظ استعمال کیا کہ جس طریقے سے ریکگنائزڈ جو چیزیں ہیں اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں گڈھے میں جا کر گریں گے. تو کیا آج کا جو دور ہے دین سے ہٹ کر جو چیز کو پیش کیا جا رہا ہے، خاص طور سے لیو ان کے مسائل جو پیش کیے جا رہے ہیں یا دوسرے مسائل ہیں، ان کو اس طریقے سے ریکگنائز کرایا جا رہا ہے تاکہ جوان دین سے ہٹ کر اپنی جسمانی ضرورت کو، اپنی جنسی ضرورت کو وہ پورا کر سکے؟ جبکہ اسلام نے، میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، جبکہ اسلام نے صرف جسمی ضرورت کو شادی نہیں بنایا بلکہ جسم کی ضرورت کو پورا کر کے روح کے تکامل کا سبب ہے یہ شادی. وہ میں یہاں پر جو ہے یہاں پر بات کروں گا آپ سے کہ ادھر تھوڑا سا اشارہ کریں کہ جو آج کل لیو ان کے جو مسائل ہیں، کیا ایک شیطانی نظام جس چیز کو پیش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس چیز کو ریکگنائز کرایا جا سکے تاکہ جوان حقیقی شادی سے ہٹ کر صرف جسمانی ضرورتوں کی طرف متوجہ ہو جائے. تمام مخلوقات نے، اب بھی ظاہر ہے اس پہ کی تائید کریں گے، سننے والے بھی اس کی تائید کریں گے، تمام مخلوقات، نہ صرف انسان، تمام مخلوقات ذمہ دار ہیں، غیر ذمہ دار ہیں. بظاہر ذمہ دار ہونا چاہیے ان کو، سب کو ذمہ دار ہونا چاہیے، کیونکہ جب ذمہ دار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خلقت عبث ہے، یعنی بیکار بنائی گئی یہ چیز. بنانے کے ساتھ ذمہ داری خود بخود چپکی ہوئی ہے، اور جو مخلوق جتنی بلند ہوگی اتنی ذمہ دار زیادہ ہوگی. بے شک اس کو مانتے ہیں ہم سب. بالکل. جب ذمہ دار بنایا گیا ہے، اب اس کے مقابلے یہ تو اللہ کا نظام ہے، خالق کا نظام ہے جو بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا. بے شک. دوسری طرف سے کیا حملہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں ذمہ دار نہیں بنایا، ذمہ داری سے فرار کرو. جی. بہت ساری بحث اس کے اندر ہے کہ ذمہ داری سے فرار. صحیح. بہت ساری بحث اس کے اندر آ جاتی، ذمہ داری سے فرار. یا علی مولا کہنے کے بجائے علی اللہ کہہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی ذمہ داری یا علی مولا کہنے میں ہے
وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی جب علی اللہ کہہ دو گے صحیح تو ختم ہو جائے گا. یہ پورا معاشرے کے اندر ذمہ داری سے فرار, یہ وہ فارمولہ ہے کہ جس کے ذریعے سے, اچھا ذمہ داری سے فرار کا فارمولہ دے رہا کون ہے؟ جس نے آپ کو خلق نہیں کیا, جس نے آپ کو بنایا نہیں ہے. اس کو کیا پتا کہ آپ کے لیے فائدہ کس چیز میں اور نقصان کس چیز میں. بے شک بہت پیارے اشارہ کیا آپ نے. غیر ذمہ دار, اگر ہم مثال دیں, ایک غیر ذمہ دار اسٹوڈنٹ ایٹ دی اینڈ آف ایجوکیشن کیسے تصور کرتا ہے کہ معاشرے کا اچھا فرد بنے گا؟ خالی شادی میں کیوں کہتے ہیں آپ ہر چیز سے فرار کریں؟ بالکل ہر چیز سے فرار کریں گے. جیسے ہوتا ہے یہ نشہ کیوں ایجاد کیا گیا ہے, یہ جو اسپورٹس سے بعض اعتبارات سے کیوں بنائے گئے, اسی لیے بنائے گئے. اسی طریقے سے اگر آپ آ جائیں سیکچول جو ڈیزاسٹرز ہیں, سیکچول جو طوفان ہے, مطلب کم نہیں ہے, طوفان ہے. سیکچول جو آپ کو ایٹماسفیئر بنا دیا گیا ہے, سارا سیکچول جو ایٹماسفیئر ہے وہ سارا کیا سکھاتا ہے آپ کو؟ ضرورت کو اس غیر ذمہ دارانہ طور پر جو ہے نا پورا کرو. بہت خوب. غیر ذمہ دارانہ تو اس کے بہت سارے عوامل ہیں. آپ وہاں چلے جائیں حیوانی معاشروں میں, پہلے ہم جنس بازی شروع کی تھی, اب وہ جو ہے نا وہ اس کے بعد ایک جیسے کے بعد اب اس سے بدتر شروع, جانوروں تک چلے گئے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. وہ جو معاشرہ وہ پیش کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انسان کو غیر ذمہ دار کر دو. کیوں؟ تاکہ سکون سے ہم جرم کریں. جی یہ جتنے بھی اس وقت بدمعاش ہیں دنیا کے, وہ کیوں آپ کو غیر ذمہ, یہاں بھی شادی کے مسئلے میں بھی بجائے اس کے کہ وہ آپ کو راستہ دیں کہ بھائی اس راستے پہ چلو جو صحیح راستہ ہے, کہ جس کے ذریعے سے یہ ڈیزائر, اگر فرض کرے اگر اسی کو ایگزامپل لے کے شادی نہیں کرنی ہے, میں آتا ہوں اس پہ لیونگ جو ہے ریلیشن شپ پہ, شادی اگر نہیں کرنی ہے اس کا راستہ کیا ہے کہ آپ کو شادی سے بنیادی بات کیا ہے, جی وہاں سے بھی جائیں, جتنے آرٹیکلز ہیں, جتنے آپ میڈیا میں جہاں جائے پڑھ لیں, ان کا کہنا ایک لائن میں کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے, بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم سمجھنے کے بعد شادی کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پر سمجھنے کے بجائے ذمہ داری سے فرار ہے. 15 سال کے بعد ایک ساتھ رہتے ہیں بغیر ریکگنائز طریقے سے, ان ریکگنائز طریقے سے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے آوارہ ہو جاتے ہیں, وہ بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, وہ بھی یہ سب کرتے ہیں. معاشرہ اس وقت اگر سیٹسفائی معاشرہ ہے جس کو آپ کاپی کر رہے ہو پاکستان یا ہندوستان میں, وہ معاشرہ جو جس کی آپ بات کرو اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے, خودکشی کا ریٹ وہاں سب سے زیادہ دنیا میں کیوں ہے؟ جی ہاں, چونکہ مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ ان ریکگنائز وے. بے شک ان ریکگنائز وے سے کبھی سیٹسفیکشن نہیں آ سکتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. صحیح. تو یہاں پر آپ کے اعتبار سے اگر یہ لیون کے جو مسائل, اگر کوئی جوان آ کر یہ کہے, جیسے کہ آپ نے اشارہ بھی کیا, نہیں ہم لوگ بالکل سیریس ہے شادی کے مسئلے میں, لیکن چونکہ ایک دوسرے کو وقت دینا چاہتے ہیں, تو اس میں ہم کون سا راستہ اختیار کریں کہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کو پہچان بھی لو, بعد میں شادی کر لینا؟ اصل میں بس معاشرے کے اندر وہی مشکل ہے کہ شادی آپ نے سمجھی ہی نہیں ہے. سمجھنے میں آپ کے پاس ایکسپرٹی, دو چیزیں, دو پر چاہیے. جی, ایک چاہیے علم, ایک چاہیے ایکسپرٹی. نہ آپ اس موضوع میں عالم ہیں, جانتے ہیں کچھ ہیں, نہ آپ کے پاس ایکسپرٹی ہے. صحیح. عالم کے پاس جب جائیں گے اس ایشو کے, ایکسپرٹ کے پاس جب جائیں گے اس ایشو کے, وہ کہے گا ٹھیک نہیں ہے یہ ساتھ رہنا. ساتھ رہنا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ساتھ پہلی بات تو وہی ہے, ابھی قرآن کی تو بات بعد میں آئے گی, محرم نامحرم کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے, کیسے سمجھ لیں گے آپ؟ اور یہ کام آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ ابھی تو آپ 20-22 سال کے ہو گئے. محترمہ جو ہے نا مثلا وہ 20-22 سال کی ہو گئی ہیں, تو یہ کام آپ نے 15 سال سے کیوں شروع نہیں کیا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے, بیوی کی جو خصوصیات کیا ہوتی ہیں, شوہر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ اس ان ریکگنائز وے میں داخل ہوں, ہم آپ کو ریکگنائز طریقہ بتا رہے ہیں. آپ جب شادی کریں تو اس طریقے جس میں ہم پری کاؤنسلنگ کہتے ہیں, اور جس کی فوائد میں سے اگر آپ بات کریں تو اس میں بنیادی فائدہ وہی ہوتا ہے جو ویکسینیشن کا فائدہ ہوتا ہے. ابھی کورونا سے ہم گزرا, سارا دنیا گزری ہے. کورونا ایک ڈیزاسٹر تھا, ایک بدماشی تھی, وہ اپنی جگہ. کورونا میں ویکسینیشن کو آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کیوں نہیں کہا کہ نہیں پہلے جھیل لیں کورونا کو, ویکسینیشن بعد میں کرا لیں گے, مر جائیں گے پھر دیکھ لیں گے. یہ ایسی دو لوگوں کا مرنا ہے, اور دو لوگوں کا مرنا معاشرے کا مرنا ہے. یہ آپ کیسے رہ سکتے؟ اور وہ بھی بے تربیت یافتہ جوان, وہ بھی اس بےہودہ سیکچول جو ہے نا ڈیزاسٹر میں پلنے والا جوان ایک ساتھ رہ سکتا ہے؟ پھر آگے بڑھے, ہم اپنے معاشرے کی بات کریں, مہذب, ہم الحمدللہ اب بھی انسانی تہذیب کے حامل ہیں. بر صغیر اب بھی انسانی تہذیب کا حامل ہے اس بےہودہ ماحول کے مطابق. اب بھی ان دو لوگوں کو کون قبول کرے گا؟ ہم نے تو بالکل تحمل, میں اسلام کی بات نہیں کی ابھی, میں نے انسانی سماج کی ہم سماج کی بات کر رہے ہیں. ہمارا سماج
اس لڑکی آپ اپنے لڑکے کے لیے ایسی لڑکی قبول کریں گے جو 15 سال رہی ہو، 10 سال رہی ہو انریکگنائز وے میں؟ ہمارے سماج میں قبول کر سکتے ہیں اس لڑکے کو، تو پھر بھی وہ بھی حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ خود ایک انسان سوز بات ہے، لیکن لڑکی کا کیا ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جی ہاں، اور پھر قبول ہونے کا مسئلہ نہیں، ان ریکگنائز وے سے آپ نہ سمجھ پائیں گے ایک دوسرے کو، نہ ہی آپ ڈیزائرز کو سیٹسفائی کر پائیں گے، دھوکہ ہے۔ پھر آ جائیں حرام حلال میں، تو حرام حلال میں تو نامحرم سے مس کرنا حرام ہے، صحیح، نگاہ بھر کے دیکھنا حرام ہے۔ یعنی ایک طریقے کا یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے جو شروع کی گفتگو جو آپ نے یہاں پر کی تھی، اور یقیناً بات ساری اتری پلٹ کے جاتی ہے، شاید ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بیچ کا راستہ نکالیے تاکہ ذمہ داری بھی محسوس نہ ہو سکے اور جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہو سکے، لہذا لیونگ کا ایک جو ہے کانسیپٹ لے کر ہی سامنے آ گئے۔ لیکن وہی نا، اندھے پن میں جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اگر حیوانی معاشرے کا مطالعہ کریں، حیوانات میں بھی قوانین ہیں رجوع کے۔ بے شک بے شک ایسا ہی ہے، تو یہ ذمہ داریوں سے اصل فرار ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ نے جو اشارہ کیا تھا، اور میں تھوڑا سا اس کو پیچھے ہٹا کر میں آ گیا تھا ادھر گفتگو کرنے کے لیے، آپ نے 2-3 مرتبہ اس لفظ کا تکرار یہاں پر کیا، جو شادی سے پہلے کی جو کاؤنسلنگ ہے، یہ ساری چیزیں، اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی آج کے سماج میں؟ ہر زاویے سے جب آپ کاؤنسلنگ کے قائل ہیں، یہ بتائیے کس زاویے سے کاؤنسلنگ کے قائل نہیں ہے؟ بچے کی ایجوکیشنل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ اکنامیکل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی بچے چاہیے۔ کی اعتقادی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اور جتنے میادین، جتنے گراؤنڈز ہیں تربیت کے، 20 ریکگنائز کم از کم گراؤنڈز ہیں جو بچے کی تربیت کے۔ پھر آپ بعنوان باپ، بیوی تو لا رہے ہیں گھر میں، ساس بھی لا رہے ہیں، بہو بھی لا رہے ہیں، ماں بھی لا رہے ہیں، سب لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ جو ملاپ ہے، اندھا ملاپ جو ہے، یہ لگ گیا، وہ بھی لگا وگا کچھ نہیں ہے وہ جو۔ اب پھر اگر بالکل اس کو بریکٹ کر دے، یہ بات یہاں کہہ دوں، اس کو بریکٹ کر دے آپ، اگر شادی بہت ساری جہاں وجوہات ہیں، آپ ایک نسل حوالے کرنے جا رہے ہیں سماج کے، تو اس اتنے بڑے انتخاب میں کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے نا پیدا ہی عالم ہوئے اس مسئلے میں؟ پیدا تو نہیں ہوئے آپ عالم۔ لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے، میں قطع کلامی کے ساتھ ایک بات یہاں پر رکھنا چاہوں گا۔ ایک کہاوت ہے کہ ڈرائیور کے بچے کو ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا نہیں پڑتا ہے، درست ہے۔ بط کے بچے کو تیراکی کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ کیا یہ کاؤنسلنگ کی ضرورت اس لیے ہے آج کے زمانے میں خاص طور سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد ہیں، جو گھر کا ماحول ہے، اب وہ شاید بچہ گھر کے ماحول کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، یا ہم خود اپنی میرج لائف کو اپنے بچے کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں، لہٰذا اس تیسرے پوائنٹ کی ضرورت ہوگی کہ ہم نہ سمجھا پائیں نہ وہ سمجھ پایا ہے، تو کہ تیسرا آدمی آئے اور اس کو بتائے کہ شادی کیا ہے۔ کتنی ہی مشکلات ہو جائے، نہ عقل نہ اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل صحیح۔ یہ خودکشی ہے، یہ 2 لوگوں کی خودکشی ہے، ایک کی بھی نہیں۔ اور پھر اگر شادی اور سماج سے جو معاشرے کی بات کرتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے نا شادی سے، معاشرے تو پورے معاشرے کی خودکشی ہے۔ یعنی کیسے آپ جو ہے نا اپنا پیشنٹ دیتے ہیں کسی نیم حکیم کو؟ نہیں، وہ خطرہ دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، اچھا دیتے تو ہیں نا۔ کیوں دیتے ہیں؟ اناڑی پن میں قبول کرتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں۔ اناڑی حکیم، اناڑی استاد، اناڑی جو ہے نا وہ میکینک، دینے والے دیتے، ہم تو نہیں قبول کر سکتے اس کو، کیونکہ یہ غیر عقلی ہے، ان لاجیکل ہے کہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھے بغیر جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ اپنی گاڑی کسی اناڑی مکینک کو دے دیں، موچی کے پاس نہیں جاتے آپ، ایسے جس نے پہلے جوتا خراب کیا ہو۔ بالکل۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بغیر شادی خود ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں سیکھنے کی اتنی دیر تو ہم تو گفتگو کر رہے ہیں، آیات کیا کہتی ہیں، روایات کیا کہتی ہیں، پھر کیا نام ہے معاشرہ کیا کہتا ہے، ہمارے اپنی اقدار کیا کہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی خصوصیات کو کیسے سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کو کیسے سمجھا جاتا ہے، کیسے ایک دوسرے کے اہداف کو سمجھے، ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا پھر؟ نتیجہ یہ ہوگا، کبھی اس پہ بات کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آ تو جائیں گے۔ میں آپ کو عرض کروں ایک کیس کا کہ ایک صاحب نے آگے کہا کہ فلاں صاحب کی طلاق ہو گئی، بہت برا ہوا، بظاہر بار برا بھی ہے، خدا گناہ گوار بھی ہے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ یہ اچھا ہوا جو طلاق ہو گئی۔ آپ پوچھیں گے نہیں کیوں کہ یہ طلاق ہو گئی، آپ کہہ رہے اچھا ہو گیا؟ جی، اگر ہم جیسے مگر ہم تو مثال مناسب نہیں ہے، اگر ماہرین کے پاس آتے ہیں تو ماہرین بتائیں گے کہ ان کی شادی غلط ہوئی ہے۔ ہر وہ طلاق جو واقع ہوتی ہے اس کی پشت پر شادی غلط ہونا ہوتی ہے اکثر، نہ کہ یہ کیوں ہوتی ہے شادی غلط،
اسی وجہ سے کہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، پری میرج کاؤنسلنگ کے نہیں ہے، پھر بھی بدن کے تو اسپتال موجود ہیں، سائیکالوجسٹ نہیں موجود ہیں معاشرے کے اندر. پہلے زمانے میں حالانکہ وہ کم ہو گیا لیکن اچھا تھا، اب بھی بہت مائنر سا ہے لیکن ہے. بیمار ہر فیملی کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے کہ جس سے پوری فیملی جو ہے نا کنسرن کرتی ہے، لیکن فیملی کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا جو کاؤنسلنگ کرے. لیکن آپ نے یہاں پر بہت پیاری بات کہی، آپ نے پیاس کا ذکر تو کر دیا لیکن پانی کہاں سے ملے؟ کاؤنسلنگ تو ہونی چاہیے. ایک تو فجر میڈیا کا یہی پروگرام ہے جو آپ نے سجایا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کس کی طرف لوگ جائیں، کس کو اپنا کاؤنسلر بنائیں، کس سے لوگ سیکھیں، کیسے مسائل. آج کے زمانے میں دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جاہل مدیر بن جاتا ہے، اناڑی ڈرائیور بن جاتا ہے. یہ مسائل ہیں. شادی میرج چلانے والے کتنے لوگ ہیں جن کی خود کی شادیاں نہیں ٹک پا رہی ہیں، تو کیسے کریں گے؟ کس کی طرف جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ابھی اس میں آپ اضافہ کرتے ہیں، آپ تکلف فرما رہے ہیں. کس کو سنے مجلس میں؟ سیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، ہو رہی بیٹھ گئے جا کے بس ایسے ہی جو ہے نا شادی ہوتی ہے تقریباً. ویسے ہی ظاہر ہے اس کی نہیں ہو رہی ہوتی نہ لڑکے کی لڑکی کی، وہ کہتا ہے جیسی بھی ہو جائے ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے. یہ غلط ہے. صحیح، بالکل بالکل غلط ہے یہ بات کہ بعد میں دیکھ لیں گے. بعد میں دیکھنے کی چیز نہیں ہے. بعد میں دیکھنے کا دو وجہ، یا تو طلاق شرعی پہ بات ختم ہوگی جو عام طور پر لوگ اس سے مانوس ہیں کہ طلاق کیا ہے، ایک دوسرے سے دور ہو جانا. اس کے ساتھ ساتھ جو الگ سے پروگرام کی ضرورت ہے وہ ہے طلاق عاطفی، یعنی احساسات کی طلاق. یہ پہلے دن سے دوسرے دن سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی تھوڑا سا اس کو واضح فرما یعنی نہیں، اس کو واضح کروں گا تو دوسرا پروگرام کیسے کریں گے آپ؟ جی. طلاق عاطفی، طلاق احساس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی بیڈ پہ لیٹے ہیں رات میں، دونوں ساتھ نہیں ہیں، رابطہ نہیں ہے، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ساتھ نہیں ہیں. کیا بات ہے. گھر طلاق شدہ گھر ہے، اور جہاں بچوں کے ماں باپ میں طلاق احساساتی ہوئی ہو، ممکن ہے کہ ان بچوں کا ماں باپ کے بچوں سے رابطہ ہو اور اس کو آپ آگے تک لے جائیں، کہاں پورا معاشرہ کتنا برباد ہو جائے گا. بالکل صحیح. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ طلاق کی کیا ہوئی؟ یہ والی طلاق کی وجہ کیا ہوئی؟ وہی کہ پری میرج کاؤنسلنگ نہیں تھی. صحیح. پری میرج ہوتی تو ہو جاتا. جی بالکل. باتیں زیادہ ہیں اور وقت کم ہے، تو میں یہاں ایک سوال اور آپ سے کروں گا. یہ تمام مسائل ہیں، آپ نے مثال دیا کہ ایک ہی بستر پر ہو کر رابطہ نہیں ہے، احساسات کے جو قتل عام ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں موجود ہے. اگر کوئی جوان یہ آ کر کہے کہ مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ بعد میں مشکل نہ آئے، پہلے پیار کر لیں پھر شادی کرتے ہیں، تو کریں، کر ہی رہے. ایگزامپل دکھائیں ایسی کوئی کامیاب شادی. ہاں، کامیاب کا ہم نے بیان کر دیا. کامیاب وہ ہے کہ جو نسل دے سکے ظہور کو. کامیاب وہ ہے جو آیات الہی سے معرفت الہی کا سبب بنتی ہو. کامیاب وہ ہے جو معاشرے کو پرسکون فیملی دے سکتے. میں یہاں وہ عرض کروں نا، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک کثرت سے جو دعا امیر فرماتے، سورہ فرقان میں جو عباد الرحمن کی 12 آیات ہیں، ایک آیت کیا ہے جو امیر المومنین علی علیہ السلام جن کا ہم سفر حضرت زہرا علیہ السلام ہے، آپ کی دعاؤں میں سے اکثر دعا قنوت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے ہمارے پروردگار، ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد نہیں، نسل ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پا. کیا بات ہے. اگلا جملہ مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. جی ہاں. آپ تو پہلے امام متقین ہیں، دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا جو جواب تربیت کی تفسیر کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری فیملی کو رول ماڈل بنا دے متقیوں کے لیے. یہ کب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب تک علم ہو، جب علم ہو، جب مہارت حاصل ہو، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں. شادی سے پہلے کی گفتگو کر رہے ہیں ہم کہ آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں. تو پیار کریں شادی سے پہلے. پیار کی حدود آپ کو پتہ ہے؟ وہ آپ بتائیں. نگاہ کا مسئلہ پتہ ہے آپ کو، لمس کا مسئلہ پتہ ہے آپ کو، حتیٰ جو آپ ٹائپ کریں گے چیٹ پہ، جس خاتون سے آپ کو پیار ہو گیا، جس صاحب سے آپ کو پیار ہو گیا، لڑکا ہو یا لڑکی، جو آپ لکھ کے بھیجیں گے، آپ کو پتہ ہے اس میں احساس آپ کا منتقل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. وہ ڈیزائر یعنی سیکچوئل ڈیزائر اگر منتقل ہو رہی ہے تو یہ شادی سے پہلے تو ہم قائل ہی نہیں ہے نا کہ یہ ریکگنائز ہے. یہ سارے رابطے شادی کے بعد ریکگنائزڈ ہیں. ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان ریکگنائز وے سے ڈیزائر سیٹسفائی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. ہوتی بھی ہے تو آپ جانور یا اس سے بدتر ہوتے ہو، جانور بھی نہیں ہوتے. یعنی نسلوں میں وہ چیزیں منتقل نہیں ہو پاتی جو پاکیزگی اور قداستیں ہیں. قطعاً. چونکہ جیسی ایک مقدس رشتہ ہے شادی، اگر اس کا آغاز غیر شرعی طریقے سے ہو تو شاید اس کا نتیجہ اچھا نہیں. شادی سے پہلے پیار کرنے کے موارد دکھائیں. کون سی شادی کامیاب ہو گئی؟ جس نے شادی سے پہلے پیار کیا ہو. بعد میں آتے ہیں آپ حرام حلال میں. اچھا، پاکیزہ محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اگر کوئی کہ پاکیزہ محبت دھوکہ ہے نا، دھوکہ ہے. میں مکمل کر لوں اس کو کہ کبھی کبھی جوان یہ کہتے ہیں کہ ہماری محبت میں وہ شیطنت نہیں ہے، وہ ہوس نہیں ہے، وہ خواہشات نہیں ہے، ہم تو پاکیزہ محبت کر رہے ہیں، پھر شادی بھی کر لیں گے. پاکیزہ شہوت کو پاکیزہ محبت کہنے سے نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ پاکیزہ ہو جائے. جوان کو آپ جانتے نہیں اپنے، ہم جانتے نہیں جوان کو، دھوکے میں ہے نا. یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے. میں اس جوان کی بات کروں نا، وہ آپ نماز وقت پہ پڑھتے ہو، آپ روزہ رکھتے ہو، آپ جب مجلس امام حسین میں ہوتے ہو خوب گریہ کرتے ہو، یہ سارے کام آپ کرتے ہیں. لیکن جب آپ ان میں پاکیزہ ہو جاتے ہو، لیکن جب آپ آتے ہو لڑکی سے رابطے میں، تم تو پاکیزہ، وہ بھی پاکیزہ ہے. ہاں ہم دونوں بہت پاکیزہ ہیں. انسانی اسٹرکچر کو، سیکچول ڈیزائر کو کتنا جانتے ہو؟ کتنا معلوم ہے تمہیں کہ کون سی چیز اس پاکیزگی سے باہر نکال رہی ہے، کون سی چیز کون سی پاکیزگی سے باہر نکال دے گی، کب نکال دے گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سیکچول کے یعنی معراج کی بات کریں، وہ جو معراج ہے سیکچول کی، وہ نہیں. اسلام نے اتنا، آپ کو پتا ہے یہ جو سیکچول ٹریننگ ہے نا، تربیت جو ہے تربیت جنسی، اس کا جو یعنی نور ہے نا، یہ تمام میادین اس پر حاوی ہے. یہ اعتقاد کو بھی کھا جاتی ہے اگر نہ ہو، یہ عبادت کو بھی کھا جاتی ہے، یہ بدن کو بھی کھا جاتی ہے، یہ اقتصاد کو بھی کھا جاتی ہے، سب کو کھا جاتی ہے. یہ بالکل اتنا بھیانک ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا، خدا نے فجورہا پہلے رکھا ہے. جی ہاں، جی ہاں. فجورا. اگر آپ اس حد تک پہنچو کہ آپ نے اپنے اس میں شریک حیات کے انتخاب میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اسلام نے اجازت دی ہے. جب آپ انتخاب کا ارادہ کرتے ہو کہ کس حد تک انتخاب میں آپ چیزوں کو ٹٹول سکتے ہو، کس حد تک دیکھ سکتے ہو پرکھنے کے لیے. رابطہ ممکن نہیں ہے، دو لوگ مرد اجازت نہیں ہے کہ ساتھ رہیں. صحیح. تو دو کراس جینڈر کیسے اجازت ہوگی کہ ساتھ رہیں؟ یعنی آپ یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی جوان کی سوچ یہ ہو کہ ہماری پاکیزہ محبت ہے، لیکن شیطان اس کی کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، کب وہ اس کو موڑ دے نہیں معلوم. پاکیزگی کب جو ہے وہ کفر اور الحاد کا سبب بن جائے معلوم نہیں ہے. معلوم نہیں. اتنا حساس ہے یہ مسئلہ، کیونکہ آپ دیکھ لیں سیکچول اسی پر حملہ کیا ہے سب سے زیادہ. جہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اور دین نے اس کو فوکس کیا ہے، اسی طریقے سے اگر تمام جو اس وقت خدا کے مخالف قوتیں ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ شیطانوں نے کس چیز کو فوکس کیا ہے؟ جی ہاں، سیکچول. بالکل بالکل. گراؤنڈ پہ لذت، سیکچول، کھانوں وانوں سے زیادہ، کھانوں میں بھی اس کا جو ہے نا وہ دخل ہے، لیکن اس میں رک جاتا ہے انسان. جو شہوتیں ہیں یہاں پر انسان کنٹرول نہیں کر پاتا. ممکن ہی نہیں، کنٹرول سے باہر ہے نا، کنٹرول سے باہر. ایک دوسرے مزاح کے لیے بھی ہوگا اور شاید بات بھی پہنچے گی. بھائی اس کو بچا کے رکھو. یہ محبت پاکیزہ بعد میں بیوی سے کرنا. بیوی سے کیوں نہیں کہتا کوئی کہ ہم بہت پاکیزہ محبت کرتے ہیں؟ صحیح. یعنی منگیتر سے آپ پاکیزہ محبت کرنے کو تیار ہیں، جس سے نکاح ہوا ہے، جو بیوی ہے اس سے پاکیزہ محبت کون کرنے کو کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہماری محبت بہت پاکیزہ ہے. تو یہ بیوی کے لیے پہلے سے بچا کے رکھو، آپ شوہر کے لیے بچا کے رکھو تاکہ بعد میں شادی کے بعد محبت کر سکو. ہوتا کیا ہے، وہ پاکیزہ محبت کے دھوکے کے اندر وہ ساری ضرورت جو ہے نا وہ بالآخر، ضروری نہیں ہے کہ وہی سیکچول جو ہے نا وہ عروج ہو اس کا اور بات وہاں تک جائے، لیکن اسی میں بہت چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، بہت بے خراب. شک. اور آپ نے جو اشارہ فرمایا یہاں پر کہ یقیناً بیوی سے محبت کرے، لیکن چونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس راستے کی طرف لے کر جاتا ہے جو اللہ کے مخالف والا راستہ ہے. یہاں پر ایک بات اور میں آپ سے کہوں گا کہ کیا پسند کی شادی بھی نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہونی ہی پسند کی چاہیے. بہت خوب. یعنی یہ کون کہے گا کہ پسند کی شادی نہ ہو؟ ناپسند تو نہ خدا ہمیں پسند نہیں ہے، ناپسند تو شریک حیات ہم کیوں پسند کریں؟ ناپسند کو پسند کریں گے. پسند بھی ایک طریقے کی ہاں، محبت ہو سکتی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں پسند کی شادی، وہ پسند کی شادی ہو سکتی ہے اگر آپ کی اور اس کی پری کاؤنسلنگ میرج ہوئی ہوئی ہے. صحیح. تب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو خود اس پسند کا کچھ اندازہ تو ہو. جی ہاں. آپ باہر نکل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کیا خریدنے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ تو دکان پہ جا کے سوچتے ہیں. ہاں، پھر دکان پہ جا کے بھی انداز نہیں ہو رہا تھا. تو جب آپ یہ چھوٹے سے سودا سلف میں جو ہے نا نقصان میں اس کو محسوس کر رہے ہیں، تو کیسے پسند کی شادی میں جو ہے نا اس کا خیال. اور آج کل سوشل میڈیا کے دور کے اندر نہ لڑکے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے کتنے فرینڈز ہیں. اب تو ان فرینڈ اور فرینڈ ہی سے پتہ چل جاتا ہے نا. اگر کسی لڑکی کو آپ نے انتخاب کرنا نا شاید اپنی حیات کے لیے، ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، بیان کرتا ہوں، کسی لڑکی کو آپ نے اپنی زندگی کے لیے اختیار کرنا ہے نا، اور کسی لڑکے کو لڑکی نے اگر اختیار کرنا ہے، اس کا بہترین راستوں میں سے ایک راستہ کیا ہے، اس کی فیس بک آئی ڈیز اور فیس بک فرینڈ اور فرینڈ دیکھیں. اس سے اندازہ ہو جائے گا اس کی کیریکٹرز کا. صحیح. پتہ چل جائے گا کن کو انفرینڈ کرتی ہے، کیوں انفرینڈ کرتی ہے، وہ کون کیا ٹائپس ہیں.
اسی فرینڈس کے ٹائپس کیا ہیں؟ میں ادھر نہ جاؤں گا، اگرچہ یہ بات آ جائے گی کہ ایک سوال یہاں پر اٹھے، کیا کسی کے بارے میں تجسس کیا جا سکتا ہے، کہ یہ ایک الگ بات ہوگی جو ہم یہاں پر آج نہیں چھیڑیں گے، لیکن ایک سوال یہاں پر ہے. آج کے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال شادیوں کے ناکام ہونے میں اور رشتوں کے ناکام ہونے میں ایک وجہ جو اہم نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید آج فیملیز کا آپس میں اتنا زیادہ رابطہ نہ ہونا، اتنا زیادہ. پہلے آپ کو، ہم لوگوں کو، اب ہمارے بچپنے کی بات ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ چچا کون ہے، بابا کون ہے، پھوپھی کون ہے، خالہ، ایک فیملی لگتی تھی. آج اپنا سگا بھائی بھی سگا نہیں لگ رہا ہے. تو کیا شادیوں کے کامیاب نہ ہونے میں رشتہ داروں کا دور ہو جانا اور شادیوں کے کامیاب ہونے میں رشتہ دار اور رشتہ داریاں کتنا اہم رول ادا کرتی ہیں؟ بہت اچھی بات ہے. شادی جب پری کاؤنسلنگ میرج میں آپ بات کرتے ہیں تو ایک اہم ترین رول لڑکے یا لڑکی کے لیے اس کے یہی رشتہ دار کو ادا کرنا چاہیے. صحیح. یعنی رشتہ داروں کا باقاعدہ حق ہے، اولویت ہے. جی. اولي الارحام ہیں یہ سارے. جی. ان کی ذمہ داری بھی قرآن نے قرار دی ہے کہ آپ شادی کراؤ. وَانْكِحُوا یعنی آپ شادی کرواؤ ان کی جو ہے نا. لیکن بات یہی ہے، پھر پہلے بھی ہم نے گزارش کی ہے کہ یہ خود اہل ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، آپ کا ادب ہم پر ضروری ہے، ہم آپ کے لیے بالکل ہمیشہ ادب کریں گے اور کرنا چاہیے ہمیں. لیکن اس میدان میں آپ کتنا جانتے ہیں، صلاحیتیں آپ کی کیا ہیں، آپ کی صلاحیتیں کتنی ہیں، ایکسپرٹیز کتنی ہے، علم کتنا ہے اس موضوع کے اندر. کتنا، سب سے خوبصورت بات جو بزرگ فرماتے ہیں، کتنا آپ خاندان کو سمیٹ کے چلتے ہیں. صحیح. یہ خوبصورت بات ہے خاندان کی. ہماری بعض جگہ قدریں باقی ہیں کہ بعض بزرگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بچوں کی بھی احترام ہی نہیں کرتے تو بڑوں کی کیا کریں گے وہ. بے شک. تو وہ جو سمیٹ کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی دخالت ہونی چاہیے مشورے کی حد تک، نہ فیصلے کی حد تک. کاؤنسلنگ میں اگر آپ جائیں، جنرل کاؤنسلنگ میں بھی ابھی جائیں، کسی کو حق نہیں کہ کسی کا فیصلہ کرے. صحیح. صرف اس کو دلیل دے سکتا ہے، صرف اس کو مشورہ دے سکتا ہے، صرف اس کو سمجھا سکتا ہے، راستے بتا سکتا ہے. کسی کا معاشرے کے بڑے فساد کو بچانے کا ایک اصلی راستہ یہ ہے کسی پر اپنا فیصلہ نہ یعنی تھوپے اور نہ ہی کسی کے فیصلے میں دخالت کی جائے. تو بڑوں کا تو بہت رول ہے خاندان میں، رشتہ داروں کا، والدین کے بعد تمام چچا تایا پھوپھا پھوپھی سب کا رول ہے. لیکن حدود کو محدود رکھیں. صحیح. وہ تعصب لے کے آئے ہیں تایا کہ اس لڑکے کی، بھائی کے لڑکے کی کہیں لڑکی سے، بہن کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے. اب ان کے ذہن میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کی تو میری لڑکی سے ہونی چاہیے تھی. اب یہ تایا کیا مشورہ دیں گے؟ ظاہر سے بدو توڑنا. بھائیس ڈوئے میں اینک لگائی ہوئی اپنے مفاد کی، تو کہاں سے مشورہ دیں گے؟ صحیح. بالکل. جی قبلہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا اور تمام جہتوں سے جس طریقے سے آپ نے شادی سے پہلے کے مسائل کو حل کیا ہے، رشتہ داروں سے لے کر کاؤنسلر تک، اور ہر چیز کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آج بھی شادیاں ہماری کامیاب ہو سکتی ہیں. اور شاید اگر جوان ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو شاید وہ حسرتیں لے کر نہ جیے بلکہ ایک خوشحال زندگی بھی گزار سکتا ہے، یا خوشحال زندگی ہی گزار سکتا ہے، یوں بات کی جا سکتی ہے. بہرحال اس پروگرام میں آپ تشریف لائے اور بہترین آپ کے بیانات سے ہم لوگوں نے استفادہ کیا، اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں انہوں نے یقیناً جو ہے بہت خوبی سے اس سے استفادہ کیا ہوگا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آنے والے وقت میں بھی ہم آپ سے یوں ہی استفادہ کرتے رہیں گے. ناظرین اکرام، بہرحال بہت ضروری ہے، شادی ایک مذاق نہیں، شادی ایک کھیل نہیں، شادی 2 دنوں کا ایک بازار نہیں کہ ہم گئے اور آئے اور ختم کیا داستان کو، بلکہ شادیاں جیسا کہ ہمارے قبلہ نے فرمایا، یہاں پر شادیاں نسلوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں. اگر صحیح سے فیصلے کیے جائیں تو وہ ذریت اور وہ نسلوں میں بھی وہ قداستیں، وہ پاکیزگیاں، وہ شرافتیں منتقل ہو سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بنیاد کو پہچانو تاکہ انتہا کا علم خود بخود ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی محنت، جو آج کو اپنے صحیح سے گزار لیتے ہیں، ان کے کل کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے تھا. کل کا نتیجہ خود بخود اچھا ہو جائے گا. آپ نے پریزنٹ کو اچھے سے جینے کی کوشش کریے، فیوچر خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا. جہاں بھی رہے خوش رہے، خوشحال رہے، اور اپنی دعاؤں میں ہم لوگ کو یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.